اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام دوستو، قرآن حکیم کے حوالے سے، فکر قرآنی کے حوالے سے بحث مباحثے ہوتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بنیادی طور پر جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن معیار حق و باطل ہے، یعنی الفرقان ہے، میزان ایمان و عمل ہے۔ اسی کی روشنی میں سارے اعمال سر انجام پانے چاہیے۔ یہ منبع اور سرچشمہ سیرت رسول ہے، یعنی اس کے اندر اسوہ حسنہ ہے، جس پر ہمیں عمل کرنے کا، جس کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کافی اور شافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قرآن کے ذریعے انذار، تبلیغ اور جہاد کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، اور اسی بات کی تلقین انہوں نے امت کو فرمائی۔ اب اس اسوہ رسول کی پیروی میں ہی اسی قرآن کے ذریعے امت کو یہ کام کرنا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے، قرآن کے ذریعے انذار کرنا ہے، تبشیر کرنی ہے اور جہاد کرنا ہے۔ یہی مسلک اچھا اور یہی دین الحق ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا چاہیے۔ اصل میں اصطلاحات کے مفہوم بدل جانے سے، کنسیپٹ بدل جانے سے سارے دین کا حلیہ بگڑ گیا ہے، اور یہ کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، صدیوں میں جا کے یہ ایسا ہوا ہے، اور امت سے قرآن کا دامن چھڑایا گیا ہے تاکہ کسی طریقے سے امت زوال کا شکار ہو۔ اور آج جو ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں حقیقت کی تلاش ہے، وہ نہیں مل رہی۔ میں مثال دیتا ہوں، قرآن کریم کے الفاظ کا مفہوم کس طرح سے بدلا گیا یا اس پر غور نہیں کیا گیا۔ ہم استعمال کرتے ہیں لفظ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہم نے لفظ تلاوت کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تلاوت کا مطلب ہوتا ہے سر لگا کے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے لیے مختلف طرزیں بنائی ہوئی ہیں۔ انگریزی والوں نے زیادہ ظلم یہ کیا کہ اس کا ترجمہ ہی ریسائٹ کر دیا، یعنی ترتیب کے ساتھ سر لگا کے پڑھنا، حالانکہ اس کا یہ مفہوم عربی زبان میں نہیں تھا۔ عربی زبان میں امام راغب کی مفردات القرآن کتاب ہے، اس میں انہوں نے الذین یتلونہ حق تلاوت ہی کا مطلب بیان کیا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اسے پڑھتے ہیں، پڑھ کر سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ گویا تلاوت کا معنی ہوا پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور اس پر عمل کرنا۔ اب قرآن کریم اپنے الفاظ کی خود وضاحت کرتا ہے، قرآن کریم اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے۔ یہ کسی لغت کا بھی محتاج نہیں اور کسی تفسیروں کا بھی محتاج کوئی نہیں، اپنے لفظوں کی آپ وضاحت کر دیتا ہے، صرف سیدھا سادہ ترجمہ آنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی 121 نمبر آیت ہے، 2/121، الذین آتیناہم کتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کو سر لگا کے اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سر لگا کے پڑھنے کا حق ہے؟ آگے دیکھیں، لفظ لکھا ہوا ہے اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانا آپ کو پتہ ہے دل کی گہرائیوں سے سوچ سمجھ کر حقیقتوں کا ادراک کرنے کا نام ہے ایمان۔ ایسے ہی زبانی کلامی اور بغیر عمل کے بات کو مان لینے کو ایمان ہی نہیں کہا جاتا۔ تو گویا قرآن کریم کو اس طرح سے ہم تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، تو اس کا ترجمہ بنے گا اس طرح سے پیروی کرو اس کی جس طرح سے پیروی کرنے کا حق ہے، اور یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن یَکْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا، جنہوں نے اس چیز کی تکذیب کی، نہ مانا،
وہ خسارے میں رہیں گے، اور ہم ہیں خسارے میں۔ سوچ لیں اس بات کو، تلاوت کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ 29/45 آیت نمبر ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تم پر جس کتاب کی وحی کی گئی ہے اس کا اتباع کرو۔ اتلو، اتباع کرو، پیروی کرو۔ یہاں صرف یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس کے اوپر تلاوت بس کرو، اور میں نے یہاں تبعین کے لیے ساری کی ساری کتاب جو تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے، کتاب کا کچھ حصہ وحی نہیں کیا گیا۔ وہ آگے میں صلاۃ اور صلاۃ قائم کرو، دیکھو یہاں پہ صلاۃ کا مفہوم بھی واضح ہو رہا ہے، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اگر یہ نظام قائم کرو گے، اللہ کا قانون نافذ کرو گے، اللہ کے اس وحی کو نافذ کرو گے، تو فحشات اور منکرات سے روک دیے جاؤ گے یا رک جاؤ گے۔ آگے لفظ آخر پہ ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم بناوٹیں کرتے ہو، مصنوعی نمازیں پڑھتے اور ذکر اذکار کرتے ہو، اس سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اسی طرح 29/51 نمبر آیت ہے، اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی الیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ کتاب نازل کی جو آپ ان کے اوپر یتلی الیہم، جو ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے۔ کیا یہ یہاں لفظ صرف تلاوت کا مطلب پڑھنا ہے؟ یعنی کتاب کافی، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کافی نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے قرآن نازل کر دیا ہے، تم اس کے مطابق اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرو، تو اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ تو یتلی الیہم کا مطلب تمہارے اوپر پیش کیا جاتا ہے، تمہارے اوپر صرف تلاوت نہیں کی جاتی، تمہارے لیے یہ تم اس کی تلاوت کرو، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر ایسا کرو گے، ان فی ذالک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، اس میں تمہارے لیے رحمت ہوگی، اور رحمت میں جب تیز لفظ آخر پہ لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر عمل کرو گے تو رحم ہوگا، عمل سے جو رحم ہوتا ہے وہ ساتھ رحمت کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے 8/2 میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان جو مومنین ہوتے ہیں، ان کے سامنے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے اوپر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی صرف سور لگا کے پڑھ لیا جاتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، یا اس پہ عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے؟ 98/2-3 آیت دیکھیں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، اللہ کی طرف سے رسول آئے جو پاک صحائف، ان کو پڑھ کر صرف کیا کرتے ہیں؟ تلاوتیں کرتے ہیں، یہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ آگے لفظ دیکھ لیں، آگے لفظ لکھا ہوا ہے فیہا کتب قیمۃ، اس میں محکم قوانین ہیں، اس میں محکم کتابیں ہیں، جو صحائف ہم نے دیے ان میں کتب ہیں، کتابیں ہیں۔ فیہا، یہاں کوئی کتاب کا بھی مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ ان کے اندر قوانین ہیں، جو رسول پیش کرتے ہیں ان قوانین کو وہ قائم دائم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح 18/27 میں ہے، اسی طرح 3/110-11 میں ہے۔ یہ قرآن کریم کی تمام آیات کو اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تلاوت کا مفہوم کیا ہے۔ مومن کی زندگی کا روز و شب تلاوت قرآن پاک سے معمور ہوتا ہے۔ ہمیں صبح اٹھ کے تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں شام کو، وقت کی پابندی نہیں، یاد رکھیں روز و شب تلاوت قرآن کریم ہمارا معمور ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ وقت پڑھو، پھر جو پڑھا ہے اس پر زیادہ تر وقت اس کے حقائق کے متعلق سوچو، اس کے معارف پر غور کرو، اور پھر زیادہ تر زندگی بھر اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرو، اس کے اصولوں پر اپنی زندگی گزارو۔ ہر وقت ہر کام میں ان کو سامنے رکھو، ان کے مطابق زندگی بسر کرو گے، یہ سارا پروسیس کہلائے گا تلاوت قرآن کریم۔ اب آپ تلاوت کریں، تلاوت کا حق ادا کریں، یعنی اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ایک دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ 91/1-2 میں قرآن کریم کی آیت ہے وَالشَّمْسُ وَالضُّحَاهَا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سورج اور اس کے دھوپ کا مجھے تمہیں
میں بطور شہادت پیش کر رہا ہوں، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو چاند کون سی تلاوت کر رہا ہوتا ہے؟ سورج کے جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ یہاں بہت بڑی حقیقت بتا دی کہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کی صحیح تلاوت کرنے کی ہمت دے، توفیق دے اور سمجھ دے، اور اس پر یعنی انہیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ملے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، عزیز دوستو، قرآن کریم الہی دستور حیات اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما ہے، مکمل، غیر متبدل اور آخری ضابطۂ حیات۔ اس کی عظمت اور اس کی رفعت خارجی کائنات کے مظاہر کو اگر بطور شہادت دیکھ لیا جائے تو واضح ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ اس نے افکار بدلے، کردار بدلے، زمین بدلی، آسمان بدلے، نظریے بدلے، سوچیں بدلیں، قوموں کی تقدیریں بدلیں۔ جنہوں نے اس پہ عمل کیا وہ سرخرو اور کامیاب رہے، اور جنہوں نے اس کے نظریوں کو، اس کے دیے ہوئے افکار کو، اس کے دیے ہوئے قوانین کو نہ اپنایا اور اس کی تکذیب کی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، زوال کا شکار ہو گئے۔ یہی بات سوچنے کی اور یہی بات سمجھنے کی ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب انقلاب ہے۔ ہم نے اسے کتاب تلاوت بنا کے رکھ دیا۔ یہ عمل کی کتاب تھی، ہم نے اسے پڑھنے کی صرف کے لیے رکھ دیا۔ ہم جو اس کے حاملین تھے، ہم جو اس کے نام لیوا تھے، نہ اس کی قدر پہچان سکے، نہ اس پہ عمل کر سکے۔ رونا اس بات کا ہے کہ اس کے ساتھ تمسک رکھنے کے، دعوے دار ہونے کے باوجود اس کی تعلیمات کی طرف کما حقہ نہ توجہ ہے، نہ فکر ہے، نہ غور ہے، نہ تدبر ہے، نہ تعقل ہے، کچھ بھی نہیں، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم قرآنی فکر کے ہم نوا اور قرآن کریم کی سوچ کے علمبردار ہیں۔ قرآن کریم کتاب فطرت ہے، یعنی جس طرح فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانے میں بھی جا کر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، اسی طرح قرآن بھی یہ کہیں نہیں کہے گا کہ بس میں اب تھک گیا ہوں، جو کچھ میرے اندر تھا سب باہر آ چکا، اب میں خالی برتن ہوں، اب کسی اور راہبر کی تلاش کرو، میں چلا ہوا کارتوس ہوں۔ قطع نہیں، یہ ہر زمانے میں تر و تازہ ہے۔ فطرت کی کسی بھی چیز کو لے لیں، مثلاً پانی لے لیں۔ آدم کے وقت لوگ اتنا ہی جانتے ہوں گے کہ اس سے پیاس بجھائی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے نہایا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو بجلیاں بھری ہوئی ہیں وہ عقل و علم، تجربے اور مشاہدے، وسعت اور بلندی کے ساتھ یوں سامنے آتی گئیں جیسے اس کی لہروں کے بیچ میں لپٹی ہوئی تھیں۔ آج دیکھیے اس سے کتنے کام لیے جا رہے ہیں۔ کیا آدم کے وقت یہ پانی میں خصائص موجود نہیں تھے؟ موجود تھے، ہر زمانے میں تھے، صرف دیکھنے والوں کی آنکھ نہیں تھی، سوچنے والوں کا ذہن اس طرف نہیں تھا، تجربے اور مشاہدے ساتھ نہیں تھے۔ کیا قرآن میں زمانے کو سنبھالنے کی طاقت اور سکت نہیں؟ ارے یہ کتاب فطرت ہے، اس کے اندر شروع دن سے صلاحیت ہے اور آخر قیامت کے لمحے تک اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ڈوبتی انسانیت کو سہارا دے سکتا ہے، ڈوبتی کشتیوں کو تیرا سکتا ہے، یہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر صلاحیت ہے، ہر زمانے میں رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس پہ کسی نے عمل کیا؟ تجربہ کر کے دیکھ لو، فکر سوچ کے دیکھ لو، اس کی تعلیم کو اپنا کے دیکھ لو۔ یہ ہے کتاب فطرت۔ آپ دنیا میں کسی بھی فطرت کی چیز کو دیکھ لیں، کبھی بھی نہیں کہے گی کہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ صرف سوچنے والی آنکھ کا فرق، دیکھنے والے ذہن کا آنکھ کا فرق ہوتا ہے، سوچنے والے ذہن کا فرق ہوتا ہے۔ ہواؤں کے اندر کیا کچھ نہیں پوشیدہ، ہمیشہ سے رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم فطرت، کتاب فطرت ہے، فطرت کے قوانین سے ہم آہنگ ہے۔ کیا بات ہے! اس لحاظ سے یہ بڑا معجزہ ہے۔ حیرت کی بات
قرآن کریم کتاب تاریخ بھی ہے۔ غلط فہمی میں نہ مبتلا رہنا۔ یہ ماہ و سال کا حساب نہیں، یہ بادشاہوں کے احوال و اقوال نہیں، یہ جنگ و جدل کے قصے نہیں، یہ ہی رانجھا اور سنو اور لیلا مجنوں کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ تو انقلابات عالم کے انداز فکر کی باتیں ہیں۔ تاریخ اس معنوں میں قرآن کریم نے آ کے ہسٹری کا انداز بدل دیا، انسانی فکر کے انداز کو تبدیل کر کے رکھ دیا، واقعات عالم کی نوعیت بدل دی اور بتایا کہ اصل میں ان واقعات کے پیچھے انسانی انداز فکر کا مطالعہ ہی کہلاتا ہے تاریخ کا جوہر۔ جوں جوں انسانی فکر بدلتی ہے، انسانی زندگی کے واقعات میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ انسانی سوچ کی تبدیلیوں کے ساتھ ہی یہ سارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تاریخ بنتی جا رہی ہے، اور ان تبدیلیوں کے مطالعے کو ہی تاریخ کہا جاتا ہے۔ کسی نے ان تبدیلیوں کی وجہ قرار دیا مذہب اور عقائد کا تصادم، کسی نے تصورات کا تصادم، کسی نے طبقاتی کشمکش اور نظام ہائے معیشت کا ٹکراؤ قرار دیا۔ قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، یہ تو چراغ مصطفی کے ساتھ شرار بولابی والا معاملہ ہے، یہ حق و باطل کی کشمکش ہے، یہ تبدیلیوں کا مطالعہ ہے، یہ تبدیلیوں کی علت ہے۔ مطالعہ کا یہ انداز مشاہداتی بھی ہے، تجرباتی بھی ہے، سائنسی بھی ہے۔ تو قرآن کریم نے آ کے تاریخ کو سائنس بنا دیا، قوموں کے عروج و زوال کی داستان اپنے اندر سمٹا کے رکھ دی۔ حضرت یوسف جیسے احسن القصص کے اندر یہ بیان کر دیا کہ ہم نے ان کو ان کے اعمال کے صدقے میں یہ بخشا تھا، اور ساتھ کہہ دیا کذالک نجزی المحسنین، ہم ہر حسن عمل کرنے والوں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، ہمارا دستور یہی ہے، ہمارا قانون یہی ہے۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالح کیے، اس حق کی نصیحت کی اور اس پر صبر و استقامت سے گامزن رہے، وہی دنیا میں سرخرو رہے، وہی دنیا میں کامیاب اور کامران رہے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ کار مذلت میں گر گئے، وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ مسلمانوں کی تاریخ پہ غور کر لو، کیا تاریخ اسی بات پہ نہیں بھری ہوئی کہ جب تک یہ اس پہ تعلیمات پہ عمل کرتے رہے تو اس وقت تک یہ وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، لیکن جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو آج خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ سوچ لیں، قرآن کتاب تاریخ کن معنوں میں ہے؟ ہاں، کتاب سائنس بھی ہے۔ سائنس ان معنوں میں نہیں کہ آج کوئی نظریہ پیش ہوتا ہے تو ہم دوربینیں اور خوردبینیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ قرآن کریم نے کس طرح سے کس انداز میں اس نظریے کی تائید کی ہے۔ ہم سائنسی نظریوں کی تائید کے لیے قرآن کریم پیش کرنے والی سائنس کی بات نہیں کر رہے، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو ذہن کی خرابی کا نام ہے۔ سائنس جتنی بھی عروج کر جائے، اگر وہ وحی کی روشنی میں نہیں چلے گی تو یقین کر لیں کہ اندھی رہے گی، اسے نظر ہی کچھ نہیں آئے گا۔ یہ تو ہمیں بتاتی ہے کتاب سائنس ان معنوں میں کہ تم اپنا کائنات کی تسخیر تمہارے اندر رکھی گئی، فطرت کی صلاحیتوں کو مسخر کرنے کی طاقت تمہارے اندر رکھی گئی، تمہیں شعور بھی دیا گیا، اختیار بھی دیا گیا، تو کھلا میدان ہے، جاؤ کائنات کو تسخیر کر کے دکھاؤ۔ تو کائنات کو تسخیر کرنے کا حوصلہ بخشنے والی یہ کتاب ہے۔ اس نے بتایا کہ نہ سوچتے رہنا سورج ساکن ہے، زمین ساکن ہے، کون کہاں گردش کر رہا ہے، ایک ہی جملہ کہہ کے قصہ مختصر، کل فی فلک یسبحون، فلک کی بات کریں پوری کائنات سمٹ کے اس کے اندر آ جاتی ہے، اور سبح کا معنی بندہ جان لے تو کائنات کے اندر تسبیح و مناجات کی دنیا معجزانہ نظر آتی ہے، اور سمجھ آ جاتی ہے کہ تسبیح ہوتی کیا ہے۔ ساری کائنات کا اپنے اپنے انداز فکر، اپنے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق سرگرم عمل رہنا، اور اللہ کے قانون کے آگے جھکے رہنا، اور ذرائع سرکشی اور مجال سرتابی نہ دکھا سکنا، تو یہ اس کی تسبیح کہلاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس طرح سے ہیں۔ پھر جب کہا کہ تمہاری سواریوں کے لیے ہم نے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، تو زمانے کے تقاضے تھے
نام نہیں لیا جا سکتا تھا کہ ہوائی جہاز بنائے، راکٹ بنائے، آگے آگے بتایا نہیں جا سکتا تھا، ایک ہی جملہ کہہ دیا ہم نے تمہارے لیے وہ کچھ بنایا مما لا یعلمون۔ اور آج بھی یہ چیلنج ہے انسانیت کے لیے کہ جتنی مرضی پروازیں کر جاؤ، جتنے مرضی اسباب رسل و رسائل اکٹھے کر لو، لیکن پھر بھی مما لا یعلمون، تمہاری سواریوں کے لیے بھی وہ کچھ ہوگا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ نر و مادہ کی دنیا میں آ جاؤ، بایو کی دنیا میں آ جاؤ، تو وہاں پہ بھی یہ بتائے گا کہ ہم نے زوجین بنایا۔ میں زوجین کی بحثوں میں نہیں جاؤں گا کہ نارو جنہیں زمین نباتات کی شکل میں اگاتی ہے، کیا کمال کر دیا قرآن کریم نے، اور کہا ہم نے ان میں بھی نر و مادہ بنائے مما لا یعلمون، جن کا تمہیں ابھی علم ہی نہیں ہے۔ آپ لاکھ انواع ایجاد کرتے جائیں، اوریجن آف سپیشیز میں آپ جتنا مرضی آگے چلتے جائیں، بتاتے جائیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انواع و اقسام کے جانداروں کی تلاش کر لیں، نر و مادہ کے اندر نر و مادہ کی تلاش کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کا علم ناقص رہے گا، کیونکہ قرآن کے الفاظ تو قیامت تک آپ کو انگیخ دے رہے ہوں گے مما لا یعلمون۔ چلے جاؤ چلے جاؤ، ابھی اور بھی ہیں جاندار جنہیں تمہیں علم نہیں ہے۔ میں کہاں تک بات کروں، یہ کتاب سائنس کس معنوں میں ہے۔ دیکھیں، ہم ویسے کرتے ہیں مریخ میں زندہ جاندار ہیں، مشتری میں ہیں، فلاں جگہ پہ ہیں۔ اب میں کیا بات عرض کروں، قرآن نے ایک ہی لفظ استعمال کر دیا، رب السماوات والارض وما بینہما۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور پالا جاتا ہے بے جان سے جاندار چیزوں کو، جاندار کو، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ذرا، رب السماوات والارض وما بینہما، کوئی کائنات کا گوشہ چھوڑا ہے جہاں رب کے اپنے ربوبیت کا اظہار نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا ہر جگہ، ہر مقام پہ، ہر کائنات کے گوشے گوشے میں، کریے کریے میں، چپے چپے میں زندگی کے آثار ہیں، تلاش تم کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم قادر ہیں، ایک دن ہم تم کو ملا دیں گے مخلوقات عالم کے ساتھ۔ لو کر لو اشرف المخلوقات ہونے کی باتیں۔ اب میں کیا بتاؤں، یہ کتاب نیست، یہ چیزیں دیگر است، یہ تو چیز ہی کچھ اور تھی، قلب و نظر میں انقلاب لانے والی۔ کیا آپ کی دنیا میں اس نے انقلاب پیدا کیا؟ کیا آپ کے ذہن کی دنیا میں اس نے کھلبلی مچائی؟ کیا آپ کے ذہن کو اس نے آسودگی بخشی؟ اگر نہیں تو ارے بھائی ایمان لاؤ اس پہ، دوبارہ غور کرو، ایمان لاؤ اس پہ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، تو مفہوم سمجھ جاؤ۔ اب میں کیا عرض کروں، بات پھر لمبی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ کے حوالے، اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، میرے سمیت ہر ایک کو کتاب کو سمجھنے کی روشنی بخشے، ہمت بخشے، توفیق بخشے، آمین۔